بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے کا مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ لفظ ترجمہ: والتین، واو قسمیہ بھی ہے اور واو جارہ بھی ہے۔ واو قسمیہ کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اور واو جارہ سے مراد یعنی آخر میں جو نون کے نیچے زیر آئی ہے یہ واو جارہ کی علامت ہے۔ اور انجیر اور تین کا مطلب ہے انجیر۔ والزیتون، واو پھر واو کے ذریعے قسم اٹھائی گئی ہے، اور والزیتون سے مراد زیتون ہے۔ زیتون ایک پھل کا نام ہے جس کا عام طور پر آئل بھی نکالا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا: قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، یعنی یہاں پر تیسری قسم کھائی گئی ہے۔ پہلی والتین والزیتون وطور سینین، واو کا مطلب ہے اور اس کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہے۔ مثال واللہ، اور یہ واو جارہ بھی ہے، یعنی رے کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ واو کی وجہ سے ہے۔ اور طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، اور طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ اور سنین جگہ کا نام ہے، یعنی سنین کا پہاڑ، جس کو عام طور پر ہم اردو زبان میں کوہ طور کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا: اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، یعنی قسم ہے صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی یہاں پر چوتھی قسم کھائی گئی ہے، یعنی پچھلی دو آیات میں تین قسمیں کھائی گئی ہیں: والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کے ذریعے چوتھی قسم کھائی گئی ہے۔ لفظ ترجمہ: واو کا مطلب ہے
اور یہ واو قسمیہ ہے، جیسے واللہ ہم کہتے ہوتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ہاذا کا مطلب ہے یہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے البلد، البلد سے مراد شہر مکہ ہے، مکۃ المکرمہ، الامین، الامین سے مراد امن والا، یعنی مکۃ المکرمہ امن والا شہر ہے۔ امن والا اس لیے کہ اس کے اندر لڑائی اور قتال کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی اس شہر کے اندر آ جاتا ہے تو امن و امان اس کو مل جاتا ہے، یعنی اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر بیت اللہ شریف واقع ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، اور اس امن والے شہر کی، یعنی اس امن والے شہر کی قسم۔ جزاکم اللہ خیر۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اس سے پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب فرمایا لقد خلقنا، لفظ ترجمہ، لقد تحقیق، البتہ، بے شک، خلقنا، خلقنا خلق یخلقو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور نا جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کتبنا، ہم نے لکھا، اکلنا، ہم نے کھایا، شربنا، ہم نے پیا، خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، الانسان، الانسان سے مراد انسان ہے یعنی آدمی، فی کا مطلب ہے میں، مثال المصلی فی المسجد، نمازی مسجد میں ہے، احسن تقویم، احسن سے مراد بہترین، خوبصورت، تقویم، تقویم کا مطلب ہے بہترین ڈھانچے میں، بہترین باڈی میں، بہترین شکل میں، بہترین جسم میں، اور بہترین سانچے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، یعنی بہترین صورت میں اور بہترین شکل میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ تو اس ثم رددناه أسفل سافلين، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ لفظ ترجمہ، ثم کا مطلب ہے پھر یا تو، رددناہ، رددنا کا مطلب ہے ہم نے لوٹایا، ہم نے پھیرا، ہم نے پلٹا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ثم رددناہ، یعنی پھر ہم نے لوٹا دیا یا پھیر دیا۔ رددناہ میں ہو کی ضمیر انسان کے لیے ہے، یعنی اس سے انسان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسفلا، اسفلا کا مطلب ہے نیچے، پستی اور پست حالت۔ سافلین، سافلین کا مطلب ہے انتہائی نچلی حالت، انتہائی پست حالت۔
اسفلا سافلین سے ایک مراد یہ ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ جب انسان نے اپنی صلاحیتوں کو برے کاموں اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ہم نے اپنی توفیقات اس سے چھین لیں، اور اسی طرح وہ گرتے گرتے اتنا گھٹیا ہو گیا کہ جس کی کوئی پستی کی کوئی حد نہیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لفظ ترجمہ اللہ کا مطلب ہے سوائے اور مگر، الذین کا مطلب ہے جو یا جس، اور یہ اس میں موصولہ ہے۔ اسی طرح سے الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللذان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ تمام اسماء موصولہ ہیں اور مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آمنو یعنی جو ایمان لائے، آمنا یومنو سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا۔ واو اور الف جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جنہوں نے ایمان لایا۔ وَعَمِلُوا واو کا مطلب ہے اور، عاملہ یعملو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جنہوں نے اعمال کیے۔ واو اور الف جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جن لوگوں نے اعمال کیے۔ الصالحات نیک اعمال کیے، ان کو کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ فا کا مطلب ہے پس، لہم ان کے لیے، اجر و ثواب بدلہ، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا معاوضہ، دائمی صلہ، یعنی ان نیککاروں کو اللہ تعالیٰ ایسا معاوضہ، ایسا اجر عظیم عطا فرمائیں گے جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما يكذبك بعد بالدين، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ لفظ ترجمہ فما فا کا مطلب ہے پس یا تو، فما اور ما کا مطلب ہے جو یا جس۔ یکذبکا کذبا یکذبو تکذیباً سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جٹلانا اور انکار کرنا۔ بعدو کا مطلب ہے بعد اس کے۔ بالدین سے مراد ہے روز جزا، قیامت کا دن، یعنی پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے روز جزا یا قیامت کے
دن کا انکار کرنے اور جھٹلانے پر آمادہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے یوم آخرت کا انکار کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ لفظ ترجمہ الیس اللہ، سوالیہ ہے اور اس کا مطلب ہے کیا، لیسا کا مطلب ہے نہیں، الیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، بِأَحْكَمِ کا مطلب ہے حاکم حکمران، الحاکمین حاکموں سے بڑا حاکم، حکمرانوں سے بڑا حکمران، یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پر ایک چیز ملاحظہ طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، اور وہ کیا ہے، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ یعنی بالکل اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دارم چشم التفات در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات، آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا۔